کوئی شبہ اب رہا اونچی؟ ایک اعتراض اور اس کا بھی جواب دیتا چلوں، پھر آگے مضمون کو بڑھاؤں۔ کہتے ہیں جی مولانا صاحب ٹھیک ہے، اللہ لے گیا، سیر کرائی، مگر کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وضو کا جو پانی تھا وہ چل رہا تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر کی گرمی اسی طرح باقی تھی۔ اتنی لمبی سیر، اتنا لمبا سلسلہ، اور وہی وقت کے واپس آئے ہیں تو ٹائم ہی نہیں بدلا، وہی گھڑی وہی وقت، عقل میں نہیں آتی، کیا کریں؟ اس کے میں عقلی جواب بھی دے دیتا ہوں تاکہ عقل والوں کو بھی سمجھ آ جائے، جب ان کی عقل خاموش ہو جائے گی پھر ان کو روحانیت سمجھ آ جائے گی۔ پہلا جواب، آپ ماشاءاللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سارے دیکھتے ہیں، دن کے ٹائم سورج کو دیکھتے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھتا؟ جتنے دیکھتے ہیں آواز لگا دیں اونچی، دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ مستقل دیکھ رہے ہیں مگر سورج نظر۔ آپ جس وقت اپنی آنکھ اوپر اٹھاتے ہیں سورج دیکھنے کے لیے، کتنی دیر میں نظر آتا ہے سورج؟ فوراً، آواز آئی فوراً۔ ایک صاحب نے کہا آنکھ کی آنکھ، کیا مطلب کوئی ٹائم لگتا؟ اگر گھڑی دیکھیں تو شاید سیکنڈ بھی نہیں لگتا اور نظر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھانا، ذرا آواز لگائیے۔ یہاں کے لوگ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں شاید، تقریر میں کروں گا، میں اس لیے پوچھتا ہوں مجھے پتا ہو کہ آپ سن بھی رہے سمجھ بھی رہے۔ لیجئے جناب، دن کا وقت ہے، سورج نکلا ہوا، ادھر آپ نے آنکھ اٹھائی، سیکنڈ نہیں لگا، سورج سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، اب سائنس والے دھیان سے میری بات سن لیں۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس والے کہتے ہیں جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھ سے نور چلتا ہے، سفر کرتے ہوئے اس چیز تک جاتا ہے، اس کو ٹکرا کر واپس آپ کی آنکھوں میں آتا ہے، تب آپ کو وہ چیز نظر آتی ہے۔ بچوں کو جنرل سائنس جو اسکول میں پڑھائی جاتی ہے یہ مسئلہ اس میں بھی ہے۔ مثلا یہ بلب ہے سامنے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھ سے نور نکلے گا، اس کو ٹکرائے گا، ٹکرا کے واپس آئے گا، پھر مجھے یہ نظر آئے گا، یہ سائنس کہتی ہے۔ تو آپ تو یہ تو بلب تو یہاں سے چند فٹ کے فاصلے پہ ہے، آپ سورج کو دیکھتے ہیں۔ اب سائنس والوں سے پوچھتے ہیں سورج کتنی دور ہے، تو سائنس والے یہ کہتے ہیں سورج زمین سے 93 ملین میل دور ہے۔ 1 ملین 10 لاکھ کا، 93 ملین کا مطلب 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے زمین سے، یہ سائنس والے کہتے ہیں۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کا فاصلہ، ہم نے سورج کو دیکھا، سیکنڈ بھی نہیں لگا، مگر پتہ کیا چلا، میری آنکھ سے نور نے سفر کیا، 9 کروڑ 30 لاکھ میل گیا، اس سے ٹکرا کر 9 کروڑ 30 لاکھ میل واپس آیا، 18 کروڑ 60 لاکھ میل کا سفر، میری آنکھ کا نور 1 سیکنڈ سے بھی کم میں سفر کرتا ہے، تو جس کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا اس کی رفتار کا اندازہ کر لو۔ کسی کو دیر بھی لگتی ہوگی، شاید آنکھ اٹھانے میں وہ اتنا کمزور ہے، آنکھ بھی کمزور ہے، اس کو شاید ہو سکتا ہے سیکنڈ لگ جائے، مگر آپ کی آنکھ کا نور 18 کروڑ 60 لاکھ میل کا سفر 1 سیکنڈ سے بھی کم میں کر رہا ہے، تو جس کو اللہ نے اپنے ذاتی نور سے بنایا اس کی رفتار کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ ارے یہ معمولی سے لمحے میں بھی سارا سفر کوئی مشکل بات نہیں ہے، مگر عقل والوں کو جواب دینا
دینا تھا کہ جب آنکھ کے نور کی یہ رفتار ہے، اندازہ کرو میرے آقا جو نوریوں کے سردار ہیں، جن کے نور سے کائنات بنی ہے، ان کی رفتار کتنی ہوگی؟ کوئی تعجب کی بات اور سائنس خواہ وہ امریکہ کی ہو یا یورپ کی ہو یا کسی بھی ملک کی، تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ جو کمال روحانیت میں ہے ہم اس کو پہنچ سکتے نہیں۔ سب سے بڑا سائنسدان آئنسٹائن بھی بیان دے چکا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کو چاہیے وہ اپنی علم اور فہم کا علاج کرے، قدرت کے ہاں کوئی کمی۔ عقل والوں کو اور سمجھا دیں، صدر صاحب آپ کے ملک کے کوئی بھی ہو، میری مراد تو خاص آدمی نہیں ہے، جب وہ آتے ہیں ٹریفک روک دی جاتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ہاں رک جاؤ بھائی، رکشا ہے یا ٹیکسی ہے یا بس ہے، سب گلیاں بند، سڑکیں بند، پیدل چلنے والے ہٹ جاؤ، سب کون آ رہا ہے؟ صدر صاحب آ رہے ہیں۔ اور دنیا کا پروٹوکول یہ ہے کہ بڑا آدمی ملک کا آئے تو سب کچھ روک دیا جاتا ہے، تو جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی تھی اس کے لیے بھی تو روک دیا گیا نظام۔ کیوں نہیں سمجھتے اس کو؟ لیکن اس سے زیادہ اور آسان کر کے سمجھاؤں، آپ کے پاس گھڑی ہے؟ مانگتا نہیں میں، دیکھا نہ کریں میں مانگوں گا نہیں، بتائیے ہے؟ گھڑی دیکھ کے بتائیں ٹائم کیا ہوا ہے؟ چلو آواز آئی ہے 12:05، 12:05۔ کسی کے پاس ایک آدھ منٹ زیادہ کم ہو تو جھگڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو گھڑی ہے پہلے چلتی تھی چابی سے، پھر آٹومیٹک آئی، آج کل آ گئے بیٹری سیل کوارٹز گھڑیاں۔ وہ سیل اس میں سے اس وقت نکال دیں تو گھڑی کہاں رک جائے گی؟ آواز 12:05۔ یہ گھڑی ہے ایک جسم، اس کی روح وہ بیٹری سیل وہ نکال دیا تو گھڑی چلے گی؟ اونچی کوئی ٹائم پوچھ لے کیا ہوا ہے تو بتا سکیں گے؟ کیونکہ گھڑی حرکت، کیونکہ جسم حرکت کرتا ہے روح سے، روح نہ ہو تو جسم حرکت نہیں کرتا۔ بندے کی روح نکل جاتی، دوسرے غسل دیتے ہیں کیونکہ وہ حرکت کر سکتا نہیں۔ تو پتا کیا چلا کہ روح کے بغیر جسم حرکت کرتا نہیں، تو روح نکل گئی۔ آپ اس گھڑی کو اپنے ہاتھ میں ہی باندھے رکھیں یا الماری میں رکھ دیں، مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال 10 سال رکھ دیں، 10 سال کے بعد سیل ڈالیں گے، گھڑی کہاں سے چلے گی؟ 12:05۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ بلا تشبیہ عقل والوں کو جواب دینا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں اتنا لمبا سفر، کوئی کہتے ہیں 1800 سال لگے، کوئی کہتے ہیں 2700 سال لگے، ان کو میرا جواب یہ ہے، دھیان سے سن لو، یہ پوری کائنات ایک جسم کی طرح ہے، بمنزلہ ایک جسم۔ اس کائنات کی روح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات سے نکلے، جو چیز جہاں تھی وہاں رک گئی، کیونکہ روح کے بغیر جسم حرکت نہیں کرتا۔ نبی پاک اس کی روح جب اس سے نکلے، جسم نے حرکت چھوڑ دی، حضور سیر کر رہے ہیں، جب واپس کائنات میں آئے، روح آئی، جسم نے پھر حرکت شروع کر دی۔ جب تک روح نکلی رہی جسم نے حرکت